اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری گفتگو کتاب لمع میں غسل میت کے بارے میں ہے اور اس کے بارے میں مستقل گفتگو چل رہی ہے. غسل کسے دیا جائے گا اور کتنے غسل ہوں گے, کون دے گا, اولا کون ہے, غسل دینے میں اولویت کون رکھتا ہے. اور اس طریقے سے ہم نے ان تمام باتوں کو یا بعض باتوں کو بیان کیا. آج ہم بیان کرتے ہیں شہید کے بارے میں کہ کیا شہید کو غسل دینا واجب ہے یا نہیں ہے, اور اگر واجب ہے, اگر واجب نہیں ہے تو وہ کون سا شہید ہے جسے غسل دینا واجب نہیں ہے, یا ہر شہید کو غسل دینا واجب نہیں ہے, یا خاص شہید ہے وہ جسے غسل دیا جائے گا. آج ہمیں اس بارے میں گفتگو کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جو رہ گیا ہے کہ جائز ہے غسل دینا کہ مرد اپنی 3 سال کی بیٹی کو غسل دے سکتا ہے, اور اسی طریقے سے مرأہ اپنے 3 سال کے مثلاً بیٹے کو مجرد طور پر غسل دے سکتی ہے. یعنی یہ دونوں, یعنی مرد بیٹی کو اور عورت بیٹے کو مجرد طور پر غسل دے سکتے ہیں 3 سال کے, جن کی عمر 3 سال ہے. اگرچہ ابھی سوال یہ ہے کہ کیا ایسا مطلقاً ہے یا اگر مماثل نہیں ہے جب ایسا کر سکتے ہیں. نہیں, ایسا مطلقاً کر سکتے ہیں چاہے مماثل موجود بھی ہو. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ موت کا جو سن ہے, جو محدود کیا ہے, محدد کیا ہے 3 سال, یہ آیا جس وقت بچہ دنیا سے رخصت ہوا ہے اس وقت تک مانا جائے گا 3 سال, یا غسل دیتے وقت مانے جائیں گے. فرق سمجھایا دونوں کا. ایک ہے کہ بچے کی موت واقع ہوئی اس وقت بچہ 3 سال کا ہو گیا, یہ 3 سال کا قریب ہے بالکل مسئلہ صحیح. ایک یہ ہے کہ بچے کی موت جب واقع ہوئی تو 3 سال کے قریب تھا, یا 3 سال کا تھا پورے, لیکن غسل اسے بعد میں دیا جا رہا ہے. تو اب یہ اعتبار جو 3 سال کا ہے, یہ موت کا اعتبار ہے یا غسل کا اعتبار ہے, یعنی موت کے وقت کا اعتبار ہے یا غسل کے وقت کا اعتبار ہے. جس وقت موت ہوئی ہے اس وقت 3 سال کا ہو, یا جس وقت غسل دیا جا رہا ہے اس وقت 3 سال کا ہو. صحیح. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر موت کے وقت 3 سال کا ہے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, یعنی دے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ رہا کہ اگر غسل کے وقت وہ 3 سال کا ہے یا نہیں ہے, 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اس میں کیا کرنا ہے. تو شارح کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد اگر عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جی شارح کہتے ہیں, یعنی شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر موت کے بعد عمر 3 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو موت کے بعد سے کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اس طریقے سے یعنی کوئی یعنی جو ہے وہ یعنی ممکن ہے کہ غسل دیا جائے پورے 3 سال کے بچے کو, اور وہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہوا ہے. صحیح. 3 سال کے بچے کو غسل دیا جائے, دے سکتے ہیں, یعنی عورت بچے کو اور مرد بچے کو 3 سال کے. اور جو بعد میں اس کا مثلا کیا یہ مثلا پہلے 3 مثلا کم تھا اب 3 سال کا ہو گیا, ان سب باتوں کو اعتبار نہیں ہے. یعنی جب میت موت ہوئی ہے تو 3 سال سے کم تھا, جب وہ غسل دیا تو 3 سال کا ہو گیا, کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کا جو ہے وہ
کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ 3 سال جو مدت بتائی گئی ہے کہ 3 سال کے بچے کو مرد، 3 سال کی بچی کو مرد مجرد طور پر غسل دے سکتا ہے، اور 3 سال کے بچے کو عورت مجرد طور پر غسل دے سکتی ہے، یعنی بغیر کپڑے کے غسل دے سکتی ہے اور غسل دے سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 3 سال کی جو مدت ہے، عمر ہے، یہ موت کے وقت کی ہے یا غسل کے وقت کی ہے؟ صحیح؟ تو یہ مدت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ موت کے وقت کی ہے، یعنی جس وقت موت واقع ہو۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مثلا موت واقع ہوئی 3 سال کی عمر میں، لیکن جو ہے وہ بعد میں بڑھ اضافہ ہو گیا، تو یہی نظریہ ہے کہ مدت جو ہے وہ 3 سال جس وقت موت ہوئی، موت کا اعتبار ہے، بعد میں زیادہ ہوا ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ پھر اس کے بعد شہید والا مسئلہ ہے جو ہم نے بھی بیان کیا۔ شہید کون ہے، شہید کسے کہتے ہیں، اور کون سے شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کون سے شہید سے غسل کو کون سے شہید کو غسل دینا واجب نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں شہید وہ ہے، وہ مسلم ہے یا جو اس کے حکم میں ہو کہ جو میدان جہاد میں یا میدان قتال میں جو اس کی روح پرواز کر جائے۔ شہید کون سا شہید ہے اسے غسل دینا واجب نہیں ہے؟ جس کی روح میدان جنگ میں پرواز کر جائے، اس کو غسل دینا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، اور جو میدان جنگ میں مثلا نبی یا امام کی اجازت سے جنگ کر رہا ہو، اور باقی اس میں تفصیل ابھی آئے گی انشاءاللہ، ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تفصیل میں جاتے ہیں شہید کی۔ کہہ رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ تَغْسِيلُ الرَّجُلِ ابْنَةَ 3 سنين مجردۃ، جائز ہے غسل دینا مرد کے لیے 3 سال کی بچی کو برہنہ، مجرد سیاہ مسئلہ، کپڑے کے پیچھے سے، یعنی ضروری نہیں ہے بلکہ بغیر کپڑے کے پیچھے سے بھی دے سکتا ہے غسل۔ وَكَذَا الْمَرْأَةُ، اور اسی طریقے سے عورت 3 سال کے بچے کو غسل دے سکتی ہے۔ وَيَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُ ابْنِ 3 مجرداً وَإِنْ وُجِدَ الْمُمَاثِلُ، جائز ہے عورت کے لیے کہ وہ 3 سال سے کم بچے کو یا 3 سال کے بچے کو برہنہ غسل دے سکتے۔ وَإِنْ وُجِدَ الْمُمَاثِلُ، تو کیا یہ اس وقت ہے کہ جب مماثل نہ پایا جائے، مماثل نہ ہو، یا اگر مماثل ہے تو اس وقت بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ مماثل بھی پایا جائے تو بھی دے سکتے ہیں۔ وَمُنْتَهَى تَحْدِيدِ السِّنِّ الْمَوْتِ، یہ عبارت تھی کس کی؟ شہید اول کی۔ وَيَجُوزُ تَغْسِيلُ الرَّجُلِ ابْنَةَ 3 سنين مجرداً وَكَذَا الْمَرْأَةُ، شرح شہید ثانی کر رہے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہما۔ يَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُ ابْنِ 3 مجرداً وَإِنْ وُجِدَ الْمُمَاثِلُ۔ اب کہہ رہے ہیں مدت کیا ہے اس کی، حد کیا ہے؟ وَمُنْتَهَى تَحْدِيدِ السِّنِّ الْمَوْتِ فَلَا اعْتِبَارَ بِمَا بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ، منتہی تحدید جو ہے سال کے لیے، سن کے لیے، وہ موت ہے، جس وقت موت واقع ہوئی ہو اس وقت اس کی عمر 3 سال ہو۔ فَلَا اعْتِبَارَ بِمَا بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ، کہہ رہے ہیں کہ کوئی اعتبار نہیں ہے بعدہ، بعد الموت، وَإِنْ طَالَ، اگرچہ کتنے لمبا کیوں نہ ہو جائے، پھر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی موت واقع ہوئی 3 سال کی عمر میں، اب بعد میں کسی وجہ سے غسل میں تاخیر ہو گئی، کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تاخیر ہو گئی۔ وَإِنْ طَالَ، چاہے
بعد میں کتنی زیادہ مدت کی نہ ہو جائے. وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غیر زیادہ. اور اس طریقے سے ممکن ہے کہ غسل واقع غسل دیا جائے 3 سال کے پورے 3 سال کے بچے کو من غیر زیادہ نہ ہو. 3 سال سے پورے 3 سال کے بچے کو غسل دیا جا سکتا ہے. جس کی عمر پورے 3 سال ہے اس کو غسل دیا جا سکتا ہے. فلا يرد ما قيل انه يعتبر نقصانها ليقال الغسل قبل تمامها. اور یہ کوئی ایسا وارد نہیں ہوا ہے کہ جو کہا گیا مثلا کہ وہ 3 سال سے کچھ کم ہو جب موت واقع اور جب وہ غسل دیا جائے تو پورے 3 سال کا ہو جائے تو اسے غسل دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح بات تمام ہو گئی. یعتبر نقصان ہوا مدت یعنی لیقال الغسل قبل تمام المدت تمام 3 سنین. والشہید وهو المسلم ومن بحکمه المیت فی معرکۃ قتال امر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام علیہ السلام اور نائب مع الخاص. کہہ رہے ہیں کہ شہید وہ مسلمان ہے یا جو یعنی شہید وہ مسلم ہے یا جو اس کے حکم میں ہے, اور جو یعنی میدان قتال میں مارکے میں نبی کے حکم سے یا امام علیہ السلام کے حکم سے یا ان دونوں کے نائب خاص کے حکم سے جو قتال کر رہا تھا اس کی روح اگر پرواز کر جائے, وہ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے, وہ ہوا فی حزب امام اور وہ ان کے حزب میں ہو, لشکر میں ہو, اس کے نبی کے یا امام کے یا ان کے نائب خاص کے, بے سبب القتال قتال کی وجہ سے ان کی یعنی اس کی موت واقع ہوئی, شہادت ہوئی میدان جہاد میں, میدان جنگ میں, قتال میں, جنگ میں جو ہے موت واقع ہوئی. اور قتل فی جہاد مامور بہ حال الغیبہ, یا ایسے جہاد میں قتل کیا گیا ہو کہ جس کا حکم دیا گیا ہو حالت غیبت میں, حال غیبت میں. کما لو دہما علی المسلمین من یخاف منہ ولا بیس الاسلام, مثلا جیسے کوئی حملہ کر دے مسلمانوں پر خوف میں, اسلام کے خوف کی وجہ سے. فاضطروا المسلمین الی جہادہم, بس مسلمان مجبور ہو جائیں ان سے لڑنے کو. اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کر دے تو مسلمان کیا ہو جائیں گے, مجبور ہو جائیں گے دفاع کرنے پر. دفاع کریں گے اپنا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کوئی نہیں بیٹھتا بلکہ اپنی جان بچائے گا. بدون الامام و نائبہ, بغیر امام علیہ السلام کے یا امام علیہ السلام کے نائب کے بغیر. علی خلاف فی ھذا القسم, اس قسم میں اختلاف ہے. یعنی امام علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نائب خاص ان دونوں کے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر حالت غیبت میں دفاع کے لیے مسلمان اپنے لڑ رہے ہیں کسی سے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے, خطرے سے بچنے کے لیے, بلکہ خطرہ ہے کہ ان پہ حملہ کر دے تو اپنے دفاع کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. بات کیا کہتے ہیں؟ سمیا بذالک, اچھا یہ ہو گیا. سمیا بذالک لأنہ مشہود لہ مغفرہ والجنہ, اور اس کا نام شہید کا نام دیا گیا ہے. اسے بھی شہید کا نام دیا گیا ہے. کسے؟ جو غیبت کے زمانے میں اپنے دفاع میں, مسلمانوں کے دفاع میں, امت مسلمہ کے دفاع میں جو جان دے رہا ہے اس کو بھی شہید کا نام دیا گیا ہے. کیوں؟ لأنہ, اس لیے کہ یہ
مشہود لہ بالمغفرہ والجنہ، اس لیے کہ یہ بھی مغفرت یافتہ ہے اور جنت میں جائے گا. بھائی اسی مغفرت کی شہادت موجود ہے اور جنت کی شہادت موجود ہے، اس لیے شہید کہا گیا. سم یا بذالکا، بذالکا یعنی کہ شہید. لا یغسل ولا یکفن بل یصلی علیہ، کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو میدان جہاد میں، میدان کارزار میں جس نے اپنی جان دے دی ہو نبی یا امام کے حکم سے یا ان کے نائب خاص کے حکم سے. لا یغسل ولا یکفن بل یصلی علیہ، ان کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن، بل یصلی علیہ بلکہ نماز پڑھیں گے اور دفن کریں گے. وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ، اللہ اکبر. اور شہید کو دفن کر دیا جائے گا اسی کے کپڑوں میں اور اسی کے خون کے ساتھ. اللہ رومے سے بنی کوئی چیز پہنے ہوئے ہے الگ سے، مثلا یا کوئی جلد وغیرہ پہنے ہوئے ہے، چمڑا وغیرہ، تو وہ چونکہ کپڑے میں نہیں آتا، لباس میں نہیں آتا، تو اس سے اتار دیا جائے گا. کالخفین وإن أصابهما الدم، جیسے خفین، جو خفین کیا ہوتے ہیں؟ جو چمڑے کے موزے نما ہوتے ہیں، جوتے نہیں ہوتے، چمڑے کے موزے نما ہوتے ہیں، موزے سے ہوتے ہیں، موزے جیسے ہوتے ہیں، موزے جیسے ہوتے ہیں بس. وإن أصابهما الدم، چاہے ان پر خون لگا ہوا ہی کیوں نہ ہو، انہیں ہٹا لیا جائے گا. جو بھی اضافی چیزیں ہیں وہ شہید سے ہٹا لی جائیں گی، یعنی اس سے جدا کر دی جائیں گی. جیسے کہ روایت میں آیا ہے، زید بن شہید کی روایت، خبر زید میں آیا ہے، جو زید ابن امام سجاد علیہ السلام کے، ان کی جو روایت ہے جناب زید کی، خبر زید بن علی یعنی علی بن حسین علیہ السلام ان امیر المومنین علی علیہ السلام. کیا روایت؟ ينزع عن الشہید الفر والخف والقلنسوہ والامامہ والمنطقہ والسرابیل الا یکون اصابہ دم فإن اصابہ دم طرق. شہید سے اتار لیا جائے گا خف کو، فر کو، ٹوپی کو، امامے کو اور منطقہ اور سرابیل وغیرہ، مگر یہ کہ اگر ان تک خون پہنچائے، اگر خون پہنچائے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ان کی روایت میں یہ موجود ہے. پھر یہاں پر اشارے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سند جو ہے ضعیف ہے اس کی، اس لیے علماء نے یعنی اس کے بارے میں نہیں جانا دیا ہے اس طرح کا علماء کے درمیان. اور مدار جو ہے وہ یہ ہے کہ خون پہنچا ہو، مدار یہ نہیں ہے کہ خون پہنچا ہو، بلکہ مدار یہ ہے، یعنی معیار یہ ہے کہ خون کپڑوں تک پہنچا ہو اور کپڑے پہ اس کو کپڑوں میں دفن کر دیا جائے گا. وغیرہ تنزا یا تنزا، اور جو اس کے علاوہ ہے کپڑوں کے علاوہ وہ جدا کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھوڑا سا رہ رہا ہے، اس کو کر لیتے ہیں پورا. ومن خرج اما ذکرنا ہو یجب تغسیلہ و تکفینہ، اور جو خارج ہو گیا اس چیز سے جو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی کہ وہ میدان جنگ میں وہ اس کی روح پرواز کر گئی ہو، اس سے جو خارج ہو گیا ہے، یعنی وہ لوگ یا وہ شہید کہ جس کی روح میدان جنگ میں پرواز نہیں تھی، بلکہ گھر آ کے یا اسپتال جا کے اس کی روح اصل پرواز کی ہے، روح نے اس کی پرواز کیا ہے، یعنی روح نکل گئی ہے، وہ اس وقت موت واقع ہوئی ہے جب وہ گھر آ گیا تھا یا اسپتال میں تھا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خارج ہے اس سے جو ہم نے ذکر کیا ہے. یجب تغسیلہ،
تو ان کے اوپر یعنی ان کا غسل دینا، ان کو غسل دینا واجب ہے، اور تکفین ہو ان کو کفن پہنانا بھی واجب ہے۔ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّهِيدِ، اگرچہ ان پر بھی شہید کا نام کا اطلاق ہوتا ہے، وہ بھی شہید ہیں، لیکن غسل اور کفن ان کو دینا واجب ہے۔ وہ شہید اس معنی میں نہیں ہے کہ ان سے کفن ساقط ہو جائے یا ان کو غسل دینا ساقط ہو جائے، بلکہ وہ شہید دوسرے معنی میں ہے، شرف کے معنی میں ہے، عظمت کے معنی میں ہے۔ فی بعض الاخبار، بعض اخبار میں، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّهِيدِ فی بعض الاخبار، اگرچہ ان پر بھی بعض اخبار میں شہید کے نام پہ اطلاق ہوا ہے۔ کل مطعون، جیسے کوئی انسان پیٹ کی بیماری میں، طاعون کی بیماری میں مر جائے، جسے پہلے وبا پھیلتی تھی، تو مثلا وبا پھیلتی تھی تو مثلا اس میں کوئی مر گیا تو وہ شہید کے حکم میں ہوتا تھا۔ جیسے کرونا آیا، مثلا کرونا میں لوگ مثلا بہت سارے لوگ مومنین دنیا سے چلے گئے، وبا ہے مثلا۔ اس زمانے میں طاعون وغیرہ آتی تھی، بہت زیادہ طاعون بیماری ہوتی تھی، وبا ہوتی تھی وہ۔ کل مطعون، جیسے مثلا طاعون میں کوئی مر جائے، والمبتون، یا کسی پیٹ کے مرض میں مر جائے، والغریق، یا دریا میں ڈوب جائے، والمہدوم علیہ، یا مثلا دیوار گر جائے کسی کے اوپر، یہ سب کیا ہے؟ شہید کے حکم ہے۔ والنفساء، اور وہ خواتین کہ جو حالت نفاس میں مر جاتی ہیں، یعنی ولادت کے وقت، مثلا ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں مر جاتی ہیں، ان کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے بعض روایات میں۔ والمقتول دون مالہ و اہلہ، اور وہ انسان جو مال یا اہل کی وجہ سے قتل کر دیا جائے، من قطاع الطریق وغیرہم، جو لٹیروں کی وجہ سے، ڈاکوؤں کی وجہ سے، بدماشوں اور چوروں کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے، وہ اپنے مال کی وجہ سے یا اولاد کی حفاظت کی وجہ سے قتل کر دیے جائیں مثلا، تو وہ لوگ بھی شہید ہیں۔ اللہ عز و جل سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، بحق محمد والہ الطاہرین۔ وآخر ما دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکتفی بہذا القدر باقی انشاءاللہ غدا سے فی امان اللہ۔